کیا خدا نے انسانوں کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا؟ اگر ہاں تو وہ صرف اسی عبادت سے خوش ہوتا ہے؟ آر یو شیور؟ یعنی آپ کو صحیح پتہ ہے کہ صرف خدا کو اسی عبادت سے خوشی ملتی ہے؟ کیا آسمان میں فرشتوں کی عبادت کی کمی پڑ گئی تھی کہ اسے انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت پڑ گئی عبادت کرنے کے لیے؟ اور اگر صرف عبادت کرنے کے لیے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے تو پھر یہ لوگ تو زیادہ اچھی عبادت نہیں کر لیتے بلکہ زیادہ سخت اور کٹر عبادت کرتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دینا، گھر بار معاشرہ سب کو چھوڑ کے الگ صرف اپنی صبح سے شام تک عبادت ہی کرتے رہنا۔ خدا ان سے بھی تو بہت خوش ہوگا، بلکہ ان سے تو کہیں زیادہ خوش ہوگا، بلکہ جہاں تک میں نے سنا ہے یہ کوئی کرامات اور معجزات وغیرہ بھی کر لیتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر ان کو دیکھ لیں آپ، بدھسٹ، یہ بھی اپنی پوری دنیا معاشرت سب کچھ عبادت کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا سے مکتی پانے کے لیے یا پھر خدا سے کنیکٹ ہونے کے لیے، روشنی تک جانے کے لیے یہ لوگ۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا یہ مذہب صحیح ہے؟ ان کا مذہب بھی تو صحیح ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اتنے سارے لوگ ہیں اور اتنے سارے مذاہب ہیں، تو پھر صرف لوگ اسلام کو ہی کیوں فالو کریں؟ اور نہیں کرتے۔ آپ اگر مسلم ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا یہی سوچتی ہے کہ اسلام ہی صحیح ہے۔ آپ کو اپنی اس کنویں سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا، کیونکہ دنیا کے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا مذہب بالکل صحیح نہیں ہے، یا آپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جوڈیزم میں جب خدا نے 10 کمانڈمنٹ دیے تھے موسیٰ کو، اس میں اسٹرکٹلی کہا گیا تھا کہ آپ نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، آپ نے خدا کا نام ایسے ہی نہیں لینا جیسے ایویں صبح شام خدا کا نام لینا، بلکہ ان کی کتاب مقدس میں جہاں جہاں بھی یہوہ خدا کا نام آیا ہے اسے انہوں نے بدل کر اس کی جگہ لارڈ لکھا دیا۔ لارڈ یعنی مالک، ہماری دنیا کا مالک، ہماری زندگی کا مالک، ہماری جان کا مالک، سب کا مالک، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خدا کے نام کو آپ ایسے ہی اپنی زبان پہ لائیں۔ تو خدا نے موسیٰ کو یہ 10 احکام دیے تھے کہ آپ اپنے خدا کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت نہیں کریں گے، آپ قتل نہیں کریں گے، آپ زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اپنی پڑوسی کی بیوی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، یا اور پڑوسی کی سامان سے یا ان کی زندگی سے آپ جلن نہیں کریں گے، حسد سے آپ دور رہیں گے۔ تو لالچ، حسد، جھوٹ، چوری، قتل، ان ساری چیزوں کو خدا نے بتایا ہے کہ آپ نے نہیں کرنا۔ خدا کے ان بتائے ہوئے کلاموں کے بیس پر بہت سارے معاشروں کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ، ون نیشن انڈر گاڈ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک جن کے جھنڈوں پر آپ کو کراس نظر آئے گا، وہ انہی قواعد پر چلے ہیں۔ جوڈیزم اور کرسچینٹی انہی قواعد پر چلے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس سائنس ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی مذہب کو فالو کرنے کی؟ بھائی سائنس ہمیں ہمارے ساری پرابلم سالو کر دیتا ہے، ہمیں الیکٹریسٹی سائنس کی وجہ سے ملی ہے، ہمارے پاس گیس ہے،
ہم بہت سارے مولیکیولز کو سمجھ سکتے ہیں, بیماریوں کا علاج ہم نے نکال دیا ہے سائنس کی وجہ سے. اب ہمارے پاس سائنس ہے تو ہمیں خدا کو نکال کے باہر کر دینا چاہیے اپنی زندگی سے. ہم ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے. جب سائنس ہمیں پروف کرے گا تو ہم کریں گے, ورنہ ہم نہیں کریں گے, بس ہم اچھے انسان بن کے رہیں گے بھائی. تو ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بات اس بات پر آتی ہے کہ اگر, ٹھیک ہے میں سائنس کے خلاف نہیں ہوں, سائنس خود بھی آپ کو خدا کی طرف لے کر جائے گا. اگر آپ پرانے سائنسدانوں کو دیکھیں تو آئنسٹائن خود ایک یہودی تھا, اور نیوٹن کرسچن تھا. یہ جتنے بڑے سائنسدان تھے انہوں نے سائنس کو سیکھنے کے بعد خدا کو اپنی زندگی سے نکال نہیں دیا تھا, بلکہ وہ خدا کے اور قریب ہو گئے تھے. لیکن اس دنیا میں اگر آپ کو ایک قوت کا پتہ ہے کہ خدا ہے, تو دوسری قوت بھی اس دنیا میں موجود ہے جو کہ شیطانی قوت ہے. اس کے بارے میں ہم اور تفصیل میں بات کریں گے, لیکن لیٹس کم بیک ٹو سائنس, کہ اگر سائنس ہے تو خدا کی کیا ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے, یا پھر کسی کا RAP ہو جاتا ہے, یا مطلب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے, تو سائنس آ کے اس کو بھسم نہیں کر دے گا یا اس انسان کو پھانسی نہیں دے گا. اس معاشرے میں جینے کے لیے ہمیں کچھ قواعد اور قانونوں کی ضرورت ہے جس کی بیس پر معاشرہ بنتا ہے. سائنس ہمیں ایک پرسکون اور مور کمفرٹیبل زندگی گزارنے کے لیے ہماری مدد کر سکتا ہے, لیکن معاشرے کو چلانے کے لیے آپ کو قانون اور قواعد کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کو مذہب میں ملتے ہیں. جی ہاں, مذہب کو ضرور انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا ہے, بلکہ اسی وجہ سے تو جیزس کو بھی مارا گیا تھا, کیونکہ جب جیزس آئے تھے تو انہوں نے ان مذہبی لوگوں کے کاروبار پر بہت بڑا خطرے میں ڈال دیا تھا ان کے کاروبار کو, کیونکہ مذہب بہت بڑا کاروبار ہے. لوگ ہزاروں کروڑوں کماتے ہیں اس کاروبار کو چلا کر. تو ہمیں مذہب کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں اپنی زندگی کے بارے میں. اب آپ بولیں گے کہ میں ایتھیسٹ بن گیا ہوں یا بن گئی ہوں, مجھے کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں کسی مذہب کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا, یا بلکہ میں ہندو ہوں یا وغیرہ, تو مجھے اور یہ ابراہیمک ریلیجن کے بارے میں جاننے کی کوئی نہ شوق ہے, میں ان سے دور بھاگ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں کی آبادی 31% وہاں پر کرسچنس ہیں, 23% مسلمان ہیں, 15% ہندوز ہیں, اور 16% جو ہیں وہ ان ایفیلیٹڈ, یعنی ان کا کسی مذہب سے لین دین نہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق نہیں ہو, کیونکہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں کی بہت سارے لوگ ایک چیز کو مانتے ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں معلومات نہیں رکھیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. اب آپ دیکھیں, ابھی دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے نا, یہودیوں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں, یا فلسطین کی جو ہے سچویشن ہے, اس سے آپ بولیں گے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اس نے پوری دنیا کو ایسے آدھا کر دیا. کچھ لوگ ایک طرف ہو گئے, کچھ لوگ دوسری طرف ہو گئے. جنگوں کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئیں, تو اس کے ساتھ ہر ایک چیز کی قیمت بڑھ گئی. تو چاہے آپ کچھ بھی بلیو کریں یا کچھ بھی بلیو نہ کریں, آپ جس ہوا میں بلیو کریں, آپ کے لیے چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑ رہا ہے.
تو اس لیے اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ اب 20th سینچری، اب ایسے ہی نہیں ہے کہ بس میں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے تو میرا دنیا سے تعلق کٹ گیا ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو. ہم ایک دوسری دنیا کے لوگوں کے ساتھ، معاشروں کے ساتھ، کلچرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے فیصلے، ان کے بنائے ہوئے چیزوں سے ہماری زندگی پر اثر پڑ رہا ہے. تو ایک سمجھدار اور تعلیم یافتہ انسان ہونے کے ذریعے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان تمام مذاہب کے بارے میں جانیں، سمجھیں کہ یہ کیا سوچتی ہیں، کیا چاہتی ہیں، کیا پلان ہے ان کا، تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے پلان کر سکیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا، کیونکہ اثر تو پڑنے والا ہے. اس لیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے، تاکہ میں جو کچھ سیکھوں آپ کو میں وہ سکھا سکوں. اب بولیں گے کہ اب اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں تم سے سننے کی کیا ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ میں 27 سال تک ایک مسلمان تھی. ہندوازم سے مجھے بہت لگاؤ تھا، مجھے ان کے کلچر سے بہت محبت تھی، جیسے ہولی، دیوالی وغیرہ وغیرہ، جو اور میں بالی ووڈ کی فلمیں وغیرہ بھی دیکھتی تھی، تو مجھے اس سے کافی شوق تھا ان کے بارے میں جاننے کا. تو میں نے ہندوازم کے بارے میں بھی جانا. میں افغانستان سے ہوں، تو میری کنٹری جو ہے وہ ایک بدھسٹ کنٹری تھی. آپ کو بھی گوتم بدھ کے اسٹیچو کو جیسے طالبان نے توڑا تھا، اگر وہ نہ توڑتے تو وہاں پہ اور بھی بہت سارے گوتم بدھ کے اسٹیچوز ہیں. افغانستان بہت پرانے زمانے میں کافی ایک پروگریسو اور اچھی کامیاب ملک ہوا کرتی تھی. پھر اسلام آیا اور اس نے تباہ و برباد کر دیا. اس نے صرف میری ملک کو نہیں بلکہ بہت ساری باقی ممالک کو بھی تباہ کیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے ملک کے بہت سارے لوگ ابھی بھی جس چیز نے ان کی ملک کو تباہ کیا اس چیز کو جاننا ہی نہیں چاہتے، اس چیز کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور میرے جب مختلف مذاہب کے بارے میں سوال تھے تو میں نے ان کو پڑھا. اب یہ دیکھ رہے ہیں اس میں 66 کتابیں ہیں. اگر آپ نے اس کو کھول کے پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر ایک پیج کی رائٹنگ کتنی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک پنہ اتنا پتلا ہے. اس میں ایک کتاب نہیں ہے. بائبل میں 66 کتابیں، اور یہ تو اپاکرفا ایڈیشن ہے تو اس میں 72 ہیں مور. یہ اس کے علاوہ میں نے قرآن کو بھی 6 بار پڑھا ہے. آپ میں سے بہت سارے اگر کوئی مسلمان دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کبھی اس کو ایک بار پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی ہوگی، لیکن مجھ میں تھا کیڑا جاننے کا، تو میں نے ان کو پڑھا ہے. تو جو میں نے ان سب چیزوں سے سیکھا ہے وہ آپ یہاں کے 5-10 منٹ کی ویڈیو میں وہ ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں اتنی ساری محنت کے بغیر. اور ان سب کو جاننے کے بعد آپ واپس جا کر ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں کراس چیک کرنے کے لیے کہ ہاں اس نے صحیح کہا یا غلط کہا. اس ویڈیو کے بہت عام اہم موضوع پہ بات کرنے والی ہوں، تو پلیز بہت دھیان سے سنیے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا بنائی کیوں گئی ہے اور مقصد کیا ہے اور ہوگا کیا، چاہے آپ جو بھی بلیو کرتے ہوں. دنیا کو جب بنایا گیا تو خدا نے یہ کہا کہ آپ کہ دنیا کو خدا نے 6 دن میں بنایا، اور خدا کا ایک دن ہمارے 1000 دنوں کے برابر ہے. اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا. اسی طرح سے آپ سب بھی 7ویں دن آرام کریں گے. جیسے جوز مانتے ہیں شبات، یو ول کیپ دا شبات، ڈے آف دا شبات یعنی سیٹرڈے. ہفتے کے دن آپ کچھ کام نہیں کریں گے، آپ کے غلام کچھ کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس دور میں غلام ہوتے تھے، واشنگ مشین اور ہوور نہیں تھا، لوگوں کے
ساتھ رہتے تھے، اور پھر گاڑیاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی تو جانور ہوتے تھے. تو آپ کے جانور بھی آرام کریں گے، آپ کے غلام بھی آرام کریں گے، آپ بھی آرام کریں گے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے. ہفتے کے ایک دن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. یعنی خدا انسانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو صرف کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ بھئی کام کرو پیسے کماؤ، پیارو کام کرو پیسے کماؤ، نہیں، بلکہ آپ کی فیملی کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے، کہ آپ فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. خدا کی نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کرسچینٹی میں ڈیورس نہیں ہے، طلاق نہیں ہے. اس موضوع پر ہم پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن وہ اس لیے ہے کیونکہ خدا نے جب آپ کو ایک بار فیملی بنا دیا ہے، آپ جب ایک بار آئے اور آپ نے خدا کے سامنے قسم کھا لیا کہ ہم میاں بیوی بنیں گے یا ہم ساتھی رہیں گے، تو جیون ساتھی ہیں آپ. چاہے غریبی ہو، چاہے بیماری ہو، جو بھی ہو، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ہر حال میں. تو وہ آپ کی قسم آپ کی موت کے ساتھ ٹوٹے گی، یا پھر یہ کہ آپ نے زنا کیا تو پھر. لیکن پھر بھی خدا کی نظر میں آپ دو انسان جڑ گئے ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. اور اسی لیے جب دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ گھر بنانا چاہتے ہیں تو خدا ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو جانیں، سمجھیں، اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں. آپ کے ماں باپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہوں کہ ہاں بھئی یہ بہت اچھا ہے. آپ کے پوری سوسائٹی جتنے لوگوں کو آپ نے شادی میں بلایا، ان میں سے ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کی شادی کو روک سکتا ہے اگر انہیں لگے کہ یہ صحیح نہیں ہے. جب 100-200 لوگ آ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ دو صحیح رہیں گے، تو ان سب کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک یہ حق رکھ سکتا ہے کہ وہ آپ کی شادی کو توڑ دے. کیونکہ کرسچینٹی میں شادی کو باندھنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ بھی پتہ ہے تو وہ آج بول دے اور اس کو روک لے. خیر، تو خدا نے انسان کو اپنے عکس کی طرح بنایا، بائبل میں ہے. اور آپ بولیں گے کہ بھئی اور ساری کتابیں ہیں، گیتا ہے، بھگوت گیتا، قرآن، تو ہم بائبل کی کیوں سنیں؟ بائبل کی ایک جلد میں 66 کتابوں کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے. یعنی آپ جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ پہلی کتاب سے، آدم کی کتاب سے لے کر آخر جیزس تک کی کہانی تک سارے پیغمبروں کو آپ پڑھیں گے، سب کی کہانیاں آپ پڑھیں گے، سب کو آپ جانیں گے. تو یہ جو سٹینڈرڈ بائبل جو میں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ آپ کو ہر ایک زبان میں، ہر ایک کے پاس ہر زبان میں مل جائے گا. یہ وہی 66 کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے رکھی گئی ہیں. لیکن اب دیکھ رہے ہیں اتنے سارے ملکوں میں بائبل بین ہے. یعنی آپ اگر گھوم رہے ہوں گے افغانستان میں، نارتھ کوریا میں یا پاکستان میں، ہاتھ میں کتاب مقدس لے کر یا بائبل لے کر، تو افغانستان میں تو آپ کو قتل کر دیں گے، نارتھ کوریا میں بھی آپ کو قتل کر سکتے ہیں، جیل ہو سکتی ہے، آپ کو قتل ہو سکتی ہے. یعنی ایکسٹریملی جو لال ہے نا، وہاں پہ پنشمنٹ، بہت سخت پنشمنٹ دی جائے گی اگر انہوں نے آپ کے ہاتھ میں دیکھ لیا بائبل کو، یا آپ کے پاس گھر سے بائبل برآمد ہو گئی. پر جیسے اورنج ہو گئی تو پھر سزائیں تھوڑی کم ہو جائیں گی. آپ سے بائبل لے لیں گے، چھین لیں گے، اور آپ کو شاید جیل میں کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں یا کچھ، اور پھر یلو میں پھر تھوڑی کم سزائیں ملیں گی. لیکن اگر کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ بائبل کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کو سزا ضرور ملے گی، کیونکہ ان تمام ملکوں میں بائبل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بائبل از بینڈ. کیوں؟ اگر آپ سمجھدار انسان ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ بائبل کو پڑھیں. کیونکہ اگر آپ نے، تو جواب یہ ہے کیونکہ میں نے ان کو پڑھا ہے، مجھے پتہ ہے، اور بہت سارے اور لوگوں نے جنہوں نے پڑھا ہے انہوں کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ بائبل پڑھ لیں گے
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے, کس لیے بنائی گئی ہے, اور دنیا ختم کیسی ہو گئی. تو بائبل 2 حصے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ یہودیوں کی کتابوں ہیں, جیسے تورات کہتے ہیں, تورات اور زبور. اینڈ دین نیو ٹیسٹمنٹ انجیل. انجیل کا مطلب ہے خوشخبری, جو جیسس کی کہانی ہے. تو پورے جو بائبل ہے اس کی کہانی جو شروع ہوتی ہے آدم سے, وہ یہ شروع ہوتی ہے کہ آدم کو خدا نے کہا تھا کہ تم کچھ بھی کھاؤ لیکن اس پھل کے پاس مت جانا, نہیں کھانا. لیکن اس نے خدا کی بات نہیں سنی. اس کی وجہ سے دنیا میں گناہ پیدا ہوئے. اس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے اور یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر خدا نے بہت سارے اور پیغمبر بھیجے دنیا میں. شیطان نے خدا کے ساتھ جنگ کی کیونکہ وہ خدا بننا چاہتا تھا, تو خدا نے اسے اور اس کے فرشتوں کو نکال دیا جنت سے, اور وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے انسانوں کو اور کرپٹ کیا. سو یہ فالن اینجل جو تھے جب دنیا میں آئے, تو کیونکہ یہ بہت بڑے پروں والے اور بہت خوبصورت تھے, تو ان سے انسپائر ہو کے لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی. انسانوں کے ساتھ سمبند بنائے, اور اس کے بعد جو پیدا ہوئے وہ جائنٹس پیدا ہوئے, اور انہوں نے ڈی این اے کو مکس کیا, انسانوں کے ڈی این اے, اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں, اور یہ ڈائناسورز اور ایسی چیزیں بننے لگیں, اور دنیا کرپٹ ہونے لگی. اس لیے نوح کا سیلاب آیا اس دنیا سے ان چیزوں کو مٹانے کے لیے. جب ان فرشتوں نے انسانوں کے ساتھ سمبند بنائے, تو ان کی جو اولاد پیدا ہوئی, وہ اس کی جو روح تھی وہ ناپاک تھی, کیونکہ وہ ہاف ہیومن ہاف فرشتے تھے. تو جب وہ مرے سیلاب میں, تو ان کی روحیں اس دنیا سے چلی نہیں گئیں, وہ بلکہ دنیا میں رہ گئیں. جن سے پیدا ہوا جن, یا پھر انگلش میں ان کو کہتے ہیں ڈیمنز. اور یہ ڈیمن پوزیشن جو ہے, اس کی سٹوریز آپ کو پوری دنیا میں ملیں گی. بلکہ انڈیا میں تو میں نے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں جہاں پہ لوگوں نے کئی سپر نیچرل ایکسپیرینسز ہوئے ہیں. لوگوں کو کچھ لوگوں کو عجیب و غریب چیزیں دکھنے کو ملی ہیں, یا ہر کسی کی مختلف قسم کی ایکسپیرینسز رہی ہیں. رومن میں آج تک ایکسرسزم وغیرہ ہوتے ہیں. خدا نے بائبل میں جیسس کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ جب یہ آئیں گے تو وہ ایک ایسی عورت جس نے کبھی کسی سے شادی نہیں کی, اس کے گھر میں اولاد ہوگی, وہ بیت لحم میں پیدا ہوں گے. وہ ان کی جو منسٹری ہوگی وہ شفا کی ہوگی, کہ وہ لوگوں کو شفا دیں گے, مردوں کو زندہ کریں گے, معجزے کریں گے. وہ موسیٰ کی طرح, جیسے حضرت موسیٰ معجزے کرتے تھے کہ پانی جو ہے وہ لال ہو گئی, خون کوئی اس کو پی نہیں سکتا تھا. یا یہ ساری ہسٹوریکل چیزیں آپ کو آرکیولوجی میں ملیں گی. میں کائرو میوزیم میں گئی تھی ایجپٹ میں, وہاں پہ بڑے بڑے سٹون جو ہزاروں سال پرانے ہیں, وہاں پہ مصر میں جو لوگ رہتے تھے, جو قبیلے تھے, ان کے نام لکھے گئے تھے, اور وہاں پہ اسرائیل کا نام بھی لکھا ہوا ہے, کہ جن کو موزس نے پھر نکال کر ان کو جروسلم میں لے کر گئے تھے. موزس کے آنے سے پہلے یوسف نے ان کو کہا تھا کہ جیسے میں تم لوگ کو ایجپٹ میں لے کر آیا ہوں, اسی طرح سے کوئی آئے گا جو تم لوگ کو یہاں سے لے کر جائے گا. جب تم لوگ گئے تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جانا, یعنی جب مجھے دفن کیا تو اس میری ہڈیاں اپنے ساتھ. پھر اس پرومس لینڈ میں جو خدا نے وعدہ کیا تھا ابراہیم کو, اس جگہ میں لے کے کہ مجھے میری ہڈیوں کو بھی لے جانا, اور یہاں سے ہم چلے جائیں گے. جیسے خدا ہمیں یہ لے کر آیا تھا, وہ ہمیں یہاں سے نجات بھی دے گا. تو جیسس کے آنے کی پہلی کی پیشن گوئیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ لوگوں کو بچانے کے لیے آئیں گے.
کچھ یہودیوں نے ان پر ایمان نہیں لایا اور وہ جیسس کے خلاف چلے گئے، کیونکہ انہیں خدا سے زیادہ اپنے بزنس اور اب دیکھ رہے ہوں گے گریک اور ہندو میتھولوجی میں آپ کو یہ چیزیں صرف متس نہیں تھیں، یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں. یہ جیسے کہ بہت لائک آیورا ٹیمپلس جن کو آج بھی نہیں پتا کسی کو کہ کیسے بنائے ہیں، کیسے پتھر سے کاٹ کے انہوں نے اتنے عرصے پہلے یہ کر لیا تھا، جو کہ آج بھی ہماری ماڈرن ٹیکنالوجی کے موجودگی پر بھی یہ چیزیں کرنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. انہوں نے اتنے ہزاروں سال پہلے کیسے ان اسٹرکچرز کو کیا تھا. تو جواب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، ہمارا اس دنیا کے سپر نیچرل ایلیمنٹ کے ساتھ کنیکشن رہا ہے. ان کی سپر نیچرل طاقتوں کی وجہ سے دنیا میں آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اور یہ میتھولوجیز کافی سملر بھی ہیں. آج بھی دنیا میں لوگ ان دیوتاؤں کے ساتھ کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ سفل بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کامیابی ہو جاتے ہیں اپنے اس کوشش میں. لیکن کرسچینٹی میں اس کو ڈیمونالوجی میں کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے تو وہ مدد آپ کو غلط طریقے سے ملے گی، غلط سورس سے ملے گی. اور پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ان سورسز کے ساتھ کنیکشن بنائیں گے تو یہ آپ سے اپنی سروس کی قیمت مانگیں گے. جہاں خدا چیزیں آپ کو فری میں دیتا ہے، جیسے آکسیجن دیکھ لیں، پانی، زمین، وہاں جب آپ ان سپر نیچرل ایلیمنٹس سے کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو یوز کریں گے. اور یہ صرف میتھولوجی تک کنیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ ہالی ووڈ میں بھی بہت سارے لوگ ان سورسز کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں پیسہ، شہرت، کامیاب ہونے کے لیے، بچوں کی بلی چڑھانا. اور اگر آپ انٹرنیٹ کے ایلومیناٹی کے ریبٹ ہول میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی عجیب و غریب چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں شہرت پانے کے لیے. لیکن بائبل میں جس ایک مسیحا یا بچانے والے کی کہانی لکھی گئی ہے کہ جس کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس کے آنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے کتنے لوگوں کو شفاعت دی. ان میں سے بہت سارے جو تھے وہ پوزیسڈ تھے، یعنی ان پہ جن بوت آئے ہوئے تھے. ان سب جنہوں نے بھی یہ کہا کہ خدا کے بیٹے ہمیں دوزخ میں مت پھینکنا پلیز. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو صرف جیزس مدد کر سکتے ہیں آپ کی. اب میں خود انجینئر ہوں تو آپ بولیں گے یہ کیا اناب شناب بول رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے. تو بات یہ کہ آپ 2026 کے دور میں جی رہے ہیں. اس دنیا کے لوگ ہزاروں کروڑوں سالوں سے لوگ جو جی رہے ہیں، جو انہوں نے ایکسپیرینسز کیے ہیں. آپ صرف آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ چیز ہے ہی نہیں. سائنس کو میں نے پڑھا ہے، جانا ہے، سائنس کے پاس ہر ایک چیز کا جواب نہیں ہے. آج بھی ویٹیکن کے جو پریسٹ ہیں وہ جا کر لوگوں کو ایگزامن کرتے ہیں کہ کیا یہ ڈیمن پوزیسڈ ہیں یا پھر ان کو کوئی مینٹل ایلنس ہے یا کوئی دماغی بیماری ہے. ہمارے پاس روحانی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں فزیکلی، آپ اور ان کا لیب میں ٹیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن جو دماغی بیماریاں ہیں جیسے ڈپریشن ہو گیا،
یا پوزیشن اور اس طرح کی اگلی چیزیں، ان چیزوں کا علاج بھی الگ طریقے سے کرنا ہوگا، اور ہم انسانوں کے پاس ہر ایک سوال کا جواب نہیں ہے. ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا. ہمارے اندر خالی پن ہے. جب خدا نے مچھلیوں کو بنایا تو خدا نے پانی سے بات کی تھی. جب خدا نے پرندوں کو بنایا تو اس نے آسمان سے بات کی. لیکن جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے خود سے بات کی. ہم خدا سے الگ ہو کر اس دنیا میں جب جئیں گے تو ہمارے اندر خالی پن رہے گا. ہم اس خالی پن کو دور کرنے کے لیے کچھ لوگ شراب کا استعمال کریں گے، کچھ لوگ سیکس کا استعمال کریں گے، کچھ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے. لیکن آپ اگر دنیا کے بہت سارے سکسیسفل ایکٹرز وغیرہ کی بھی بات سنیں تو ان کو یہ پتہ چلے گا، آپ کو ان کی باتیں سن کر یہ پتہ چلے گا کہ شہرت اور پیسہ ہونے کے بعد بھی ان کے اندر کا خالی پن نہیں گیا. یہ خالی پن صرف آپ کو خدا سے کنیکٹ ہونے کے بعد ہی آپ کے اندر سے یہ جا سکتا ہے. تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے، ہم خدا سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کرسچینٹی کی بات کیوں سننی چاہیے؟ تو یہ ہے کہ باقی مذاہب جب آپ سے آپ کی کسی بھی چیز کو آپ کو دینے سے پہلے آپ سے سروس مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ورت رکھو، پرساد چڑھاؤ وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کے ریچولز آپ کو کرنے پڑتے ہیں، تب آ کر آپ کو کچھ ملے گا. آپ آج بھی اگر کسی مسلمان سے پوچھیں، جیسے میری کزن تھی، اس نے ایک جرمنی میں پریسٹ سے پوچھا کہ میرے جو دوست ہیں وہ اتنے اچھے یہودی، اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے نیک ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں، سب کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے، بہت لوگ اچھے پاک لوگ ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، تو کیا وہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ تو اس کو مولوی نے بتایا کہ بیٹا مجھے تو اتنا نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، تو میں ان کے بارے میں کیا بولوں. اور یہ بات صحیح بھی ہے. اگر کوئی مسلمان آپ کو یہ بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں مرنے کے بعد 100% جنت میں جاؤں گا، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا. میں خود مسلمان رہی ہوں، مجھے پتا ہے ہمیں صرف یہ خوف ہوتا تھا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہونے کے بعد خدا فیصلہ کرے گا کہ کیا آپ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا کیا ہوگا. لیکن جو کرسچنس کو اس دنیا میں ہی جنت جانے کی بشارت سنا دی گئی ہے. انجیل، خوشخبری. کیا ہے خوشخبری؟ خوشخبری یہی ہے کہ آپ کے گناہ، کہ جب آدم نے اس دنیا میں آپ کو خدا سے الگ کیا اور گناہ کو جنم دیا اس دنیا میں، تو اس کے بعد جو گناہ ہوتے رہے، اور جو ہم انسان ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، خدا نے ہمیں قانون دیے، ہم ان قانونوں کو بھی توڑتے گئے. کیوں؟ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں، کبھی اپنے ماں باپ کی بے احترامی نہیں کی، کبھی کسی کو کچھ بتائے بغیر کسی کی کوئی چیز نہیں لے لی آپ نے، تو چوری ہوئی نا. کیا ہم پرفیکٹ ہیں؟ نہیں، لیکن خدا پرفیکٹ ہے. ہم پرفیکٹ خدا کے پاس نہیں جا سکتے. تو خدا نے، کیونکہ ہم اتنے امپرفیکٹ ہیں، خدا کی پاس نہیں جا سکتے، تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اپنے عکس کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا اپنی اوپر لے، اور اس کے ذریعے ہم پھر دوبارہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہم نالائق ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم خدا کے پاس جا سکے. خدا نے یہ راستہ بنایا، اور صرف جیزس کے خون سے. کیونکہ جو پرانے یہودی تھے وہ گائے، بھینس، بکری یا پرندہ وغیرہ ان سب کی قربانی دیتے تھے کہ اس کے خون سے، ان پاک جانوروں پہ، گناہ جانوروں کے خون سے ان کے گناہ دھل جائیں تاکہ وہ خدا کے پاس جا سکیں. لیکن جیسس نے آنے کے بعد وہ بند کر دیا کہ اب کوئی کسی کی قربانی نہیں دے گا، کیونکہ دنیا کے سب سے پاک ترین، سب سے عظیم تر قربانی دی گئی ہے.
جیسس نے اگر کسی کی آنکھیں ٹھیک کی تھیں یا کسی مردے کو زندہ کیا تھا تو جیسس نے کسی سے کچھ نہیں لیا. آپ اگر خدا کے پاس جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس بات پر ایمان لانا، اس بات کو قبول کر لینا کہ جیسس نے دی ہے آپ کی قربانی، آپ کو جنت میں جانے کا تحفہ فری میں مل جاتا ہے، جیسے یہ ہوا ملی ہے آپ کو. آپ جب اس بات پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں اس خدا کو، میں مانتا ہوں کہ وہ محبت کرتا ہے، میں اس خدا نے جس نے محبت کو پیدا کیا ہے اور مجھے پیدا کیا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ جیسس نے اپنے تخت کو چھوڑ کر وہ آئے اس دنیا میں اور انہوں نے صرف نیکی کی، کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، کسی کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا، اور یہ قربانی دی تاکہ ہم دوبارہ خدا کے پاس جا سکیں. تو ہم ہر روز جیسس کی طرح بننا چاہیں گے. جیسے جیسس بے گناہ تھے، انہوں نے کسی کو جھوٹ نہیں بولا، کسی کو ہرٹ نہیں کیا. ہم جب اس بات کو مان لیتے ہیں تو خدا کی روح قدوس ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہم گناہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم نیک بنتے ہیں خدا کے پاس جانے کے لیے. ہر روز خدا ہمیں تراشتا ہے. جب آپ کرسچن بنتے ہیں تو آپ کو پانی میں ڈنک کیا جاتا ہے اور پھر آپ پانی سے نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس دنیا کے لیے آپ کی ایک زندگی ختم ہو گئی ہے اور آپ نے اپنی دوسری زندگی شروع کی ہے. تھینک یو سو مچ اگر آپ میرے ساتھ رہے ہیں آل دس ٹائم، تو تھینک یو سو مچ، یو آر ڈوئنگ ریئلی ویل. اور آپ کی جب نئی زندگی شروع ہوتی ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا جیسس نے ہمارے سارے گناہ لے لیے تو بس مجھے تو فری ٹکٹ مل گئی ہے گناہ کرنے کی، میں سارے گناہ کروں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس کو جاننے کے بعد آپ گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو آپ گناہ کرنا ہی نہیں چاہیں گے، آپ کو نیچرلی گناہ سے نفرت ہو جائے گی. جب خدا کی روح آپ کے اندر بسے گی تو آپ کو نیچرلی گناہ سے نفرت ہو جائے گی، آپ کی پرسنالٹی بدل جائے گی، آپ کا ڈائریکٹ خدا سے کنیکشن بن جائے گا. اور ہر دن آپ جیسس کی طرح بننا چاہیں گے، بنتے رہیں گے تاکہ ایک دن آپ ان سے مل سکیں. کیونکہ خدا آپ کو زبردستی جنت میں نہیں ڈالے گا کہ آؤ میرے ساتھ جیو. اور یہ جو اسلام میں آپ کو جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جنت ایسا نہیں ہے، وہ ایک دوسری دنیا ہے، اس کی الگ قانون اور قواعد ہیں. وہاں پر کوئی زنا نہیں ہے. اسلام میں آپ کو جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، جھوٹ ہے. بہت سارے لوگوں کو بہت سارے جھوٹ بولے گئے ہیں، اسی لیے آپ کو چاہتے نہیں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ جب اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی. اس بائبل کو ماننے کی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس میں بائبل میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سچ ہوا ہے. جیسے یوسف نے کہا تھا کہ موسیس آئے گا، پر موسیس آیا. موسیس نے کہا تھا کہ جیسس آئیں گے اور جیسس آئے. پیشن گوئیاں جو کی گئی ہیں بائبل میں وہ ساری سچ ہوئی ہیں. بائبل میں بتایا گیا ہے کہ ہاں اسرائیلائٹس تھے، وہ اس دریا کو کراس کر کے یا اس سی کو کراس کر کے، سمندر کو کراس کر کے گئے تھے. تو وہ چیزیں آپ کو آرکیولوجی میں ملیں گی. اس لیے ہمیں ان بائبل پر ایمان ہے، اور بائبل آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ دنیا ختم کیسے ہوگی. اب اس موقع پر دنیا کے جو یہودی ہیں
انہیں انتظار ہے مسیحا کا کہ مسیحا آئیں گے. کرسچنس کو انتظار ہے کہ جیزس دوبارہ آئیں گے، کیونکہ جیزس نے وعدہ کیا تھا میں جا رہا ہوں اپنے باپ کے پاس، اور وہاں پہ میں تمہارے لیے جگہ بناؤں گا، اور پھر میں واپس آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. آپ تیار رہیے، نیک رہیے، پاک رہیے، تیار رہیے، کیونکہ میں آ رہا ہوں. اور جیزس کے آنے کا انتظار ہے ہم سب کو. جاتے جاتے میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی مسلمانوں سے کہ اکثر آپ مسلمان سے بات کریں گے تو ان کو یہی آئیڈیا ہے کہ بھئی اس دنیا کو یہودی چلاتے ہیں، یہودی بہت سمجھدار ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، یہ سب چیزیں کنٹرول کرتے ہیں، بلا بلا بلا. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ یہودی جو اتنے سمجھدار ہیں، اہل کتاب ہیں، قرآن کے تھرو بھی کہ یہ اہل کتاب ہیں، انہیں ان کتابوں کا پتہ ہے، انہیں ان سارے پیغمبر یہودی تھے، ٹھیک ہے، ان کو ان کتاب کا پتہ ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اس کو پوری ساری کتابوں کو پڑھا ہوا ہے، ان کے پاس علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ مسیح جب آئیں گے تو وہ کیا کیا کریں گے، کیسے ہوں گے. تو جب انہوں نے محمد کو ریجیکٹ کر دیا، کرسچنس جانتے تھے جیزس کو، انہوں نے ان ساری کتابوں کو پڑھا تھا، انہوں نے جیزس کو بھی پڑھا تھا، وہ جانتے تھے اور وہ جیزس کا انتظار کر رہے ہیں. جب انہوں نے ریجیکٹ کر دیا محمد کو، اکثر مسلمان آپ کو یہ بولیں گے کہ ہاں انہوں نے ریجیکٹ کر دی کیونکہ یہ شراب پینا چاہتے تھے، اور اسلام میں شراب کو منع کیا گیا ہے، اور یہ پینا چاہتے تھے، اور بہت ساری چیزیں اس لیے انہوں نے محمد کا نام نکال دیا ہے بائبل سے تاکہ وہ آزاد رہ سکیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ایسے مسلمان دیکھے جو کرسچنز اور یہودیوں سے زیادہ شراب پیتے ہیں، مسلمان ہیں، تو کیا وہ دوزخ میں جائیں گے؟ ہیں وہ اگین حساب کتاب، وہ تو آپ کا بھی ہوگا. تو صرف شراب کے لیے انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. یہ جھوٹ ہے. آپ کو اور بہت سارے جو جھوٹ بولے گئے ہیں نا، یہ بھی ایک جھوٹ ہی ہے جو آپ کو بولا گیا ہے. اس کتاب میں جیزس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، محمد نہیں ہے اس کتاب میں، بالکل بھی نہیں ہے. ہاں جیزس نے کہا تھا میرے جانے کے بعد میں روح قدوس کو بھیجوں گا، خدا کی پاک روح جو آپ کے اندر جیے گی، اور ہر ایک ایمان رکھنے والے کے اندر ہوگی، اور وہ اس کو بتائے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس انسان کی مدد کرے گی، اس انسان کو سیدھے راہ پر چلنے کے لیے اس انسان کی مدد کرے گی. تبھی ان کا کنیکشن خدا سے ہوگا، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ وہ نیک جئیں گے، نیک بنے رہیں گے. اگر وہ گناہ کریں گے تو روح قدوس ان کو ان کے گناہوں کا احساس دلاتی رہے گی جب تک وہ بخشش نہیں مانگیں گے، جب تک وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں دیں گے. تو وہ جو آپ کو وہ جو سافٹ ویئر آپ کی باڈی میں انسٹال ہو جائے گا نا، جو آپ کو نیک رکھے گا، جیزس نے کہا تھا کہ وہ میں جاؤں گا تو میں اس سافٹ ویئر کو بھیجوں گا جو آپ کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو گیا، تو پھر آپ ایک نیک انسان کی طرح جئیں گے. اب آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا کے دور دور ممالک میں جا کر یہ ننز جو ہیں، یہ فادرز یا کرسچنز جو ہیں، یا کرسچن ہاسپٹل، کرسچن منسٹریز اور جو ہیں، یہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیزس نے ان کو بتایا تھا، یہ جیزس کی راہ میں چل رہے ہیں. ان کے اندر روح قدوس ہے جو ان کو بتاتی ہے کہ آپ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ نے کو کیا اچھے کام کرنے چاہیے سروس کے بغیر کسی ریوارڈ کے. ان کو نہیں لاکھوں کروڑوں ان کے اکاؤنٹ میں آتے، یہ صرف نیکی کے لیے، اچھے بننے کے لیے، جیزس کی طرح بننے کے لیے کر رہے ہیں.
اور جیسس نے نہیں کہا کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا، نہیں، صرف ایمان رکھنا ہے اپنا. تو وہ بچ گئے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں، آپ کو بھی خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ نکلو جیل سے، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جیل سے نکلو، یہ ان چیزوں کے چکر میں مت پڑو، ان چیزوں کے چکر میں مت پڑو، اور تمہیں کچھ بھی کرنے کی، یہ سب کچھ کرنے کی، یہ سب کچھ اور یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسس نے سب کچھ کر لیا ہے. آپ کو کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ کہنے کا کوئی ایکسٹرا ریوارڈ نہیں ملنے والا. آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو فری ول دیا ہے، یعنی کھلی چھوٹ. آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے نیک بننا ہے جیسس کی طرح یا نہیں بننا ہے. ان کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ خود اپنے فیصلے پر آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے جو یہ بھی زلزلے ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ جیسس نے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ میں جب دوبارہ آنے والا ہوں گا تو تم لوگوں کو نشانیاں آسمان اور زمین میں ملتی رہیں گی. تو میں صرف آپ کو معلومات دے رہی ہوں، باقی آپ نے بچنا ہے یا پھر انہی چکروں میں پڑے رہنا ہے. بچنا ہے یا پھر انہی چکروں میں پڑے رہنا ہے، فیصلہ آپ کا. اگر آپ کے کچھ سوال وغیرہ ہیں تو پلیز انہیں کامنٹ سیکشن میں ایڈ کر دیجیے گا. میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کروں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.